ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ پھر سے عطا فرمایا ہے۔ کتنے ہمارے عزیز و اقارب گزشتہ سال یعنی اس سے پہلے تھے رمضان میں، اس رمضان میں نہیں ہیں، آئندہ رمضان میں کتنے لوگ نہیں ہوں گے کچھ معلوم نہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم سب کو تو یہ نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ، عظیم الشان مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے کہ کھانا پینا جو کہ حلال چیز ہے اس سے بھی اللہ پاک نے روک دیا کہ دن میں آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات جو کہ حلال ہے، ثواب ہے، اس میں صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ کوئی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ اس میں بھی صدقے کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اگر یہ کام وہ کہیں اور کرتا تو حرام ہوتا کہ نہیں ہوتا، گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو گناہ ہوتا، لیکن اس نے حلال جگہ پر یہ کام کیا تو اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں کھانا پینا یہ حلال ہے، چاہے آدمی جب کھا لے، میاں بیوی کے تعلقات حلال ہیں، جب چاہے تعلقات قائم کر لیں، لیکن رمضان کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں کہ تم حلال چیزوں سے جب رک رہے ہو، پرہیز کر رہے ہو، احتیاط کر رہے ہو، تو جو حرام چیزیں ہیں پہلے سے، تو رمضان میں اس سے بدرجہ اولا بچنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی بچنا ہے۔ آپ کی پریکٹس اس طریقے سے ہو جائے کہ رمضان کے بعد اور زیادہ آسانی ہو جائے، کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کہتے ہیں ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور روزہ آیا ہے ہم کو متقی بنانے کے لیے، ہم کو اللہ کا قریبی بنانے کے لیے، ہم کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے، کیونکہ قرآن میں ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ وہی ہیں جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں، وہی جو ہے اللہ کے قریبی ہیں۔
تو میرے بھائیوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ بھئی اللہ میاں کا حکم ہے، اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ تو یہ روزہ ہمیں اللہ کا دوست بنانے کے لیے آیا ہے، لیکن روزہ بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت کرنا نہیں چھوڑا، تو اس کے روزے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وہ بھوکا پیاسا رہے گا اور کچھ بھی نہیں۔ تو ہم یہ طے کر لیں کہ آج دوسرا رمضان، کہ تیسرا رمضان ہے، دوسرا رمضان، تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ تو ہم یہ عہد کریں اپنے آپ سے، اپنے دل سے سمجھوتا کریں کہ کچھ بھی ہو جائے گناہوں سے بچیں گے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی رمضان میں جس طریقے سے اپنے کو ڈھال لیتا ہے پورا سال اسی اعتبار سے چلتا ہے۔ جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا، اور جس کا رمضان گڑبڑ تو پورا سال گڑبڑ۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں نا بھائی کہ سب اچھا اچھا ہو جائے، ہمیں اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، اور رمضان اسی لیے ہے لعلکم تتقون۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ گناہ نہیں کریں گے، جو بھی گناہ کے اسباب ہیں، کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ موبائل سے گناہ ہو رہے ہیں، موبائل کو بقدر ضرورت بسخت مجبوری اس کا استعمال کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایسی دوستی چھوڑ دیں گے۔ طرفہ ایک شاعر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کافی سال پہلے کا شاعر ہے۔ اس کے اشعار اتنے اچھے کہ کعبے پر لٹکائے گئے۔ 7 معلقات، 7 شاعروں کے اشعار۔ تکمیل عربی ادب میں یہ ایک شعبہ ہے، مولانا بننے کے بعد کی ڈگری ہے یہ۔ اس میں 2 معلقہ پڑھوائے جاتے ہیں، یاد کروائے جاتے ہیں، امرؤ القیس کے اشعار اور طرفہ کے اشعار۔ تو ہم لوگوں نے اس کو یاد کیا۔ اس کا جو آخری شعر ہے طرفہ کا، اور یہ 7 معلقات جیسا کہ میں نے بتایا 7 شاعروں کے اشعار، 7 شاعروں کے اشعار اتنے پسندیدہ لوگوں کو اس زمانے میں کہ اس کو کعبے پر لٹکایا جاتا۔ جس شاعر کے اشعار پسندیدہ ہوتے تھے اس کی مقبولیت اور ایوارڈ کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اس کو کعبے پر لٹکایا جاتا، کیونکہ پوری دنیا وہاں جاتی تھی۔ تو طرفہ کا شعر ہے، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فترضى مع الردي۔ جب تم کسی قوم میں ہو، کسی بستی میں ہو، کسی جگہ میں ہو، تو وہاں جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کے ساتھ مت رہو، ورنہ ان کے ساتھ تم کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بہترین شعر ہے، کتنا بہترین شعر۔ اسی کو بعد میں شیخ سعدی یا علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں سے کسی ایک کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ تو رمضان مبارک ایک بابرکت عظیم الشان مہینہ، اس میں وہ ہماری دوستیاں، وہ تعلقات، وہ افراد جن کے ساتھ رہنے سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے، ہماری تراویح ڈسٹرب ہو جائے، رات کی عبادت متاثر ہو جائے، ایسے لوگوں کو تیاگ دیجئے زندگی بھر کے لیے۔
बात समझते हैं? जिंदगी भर के लिए ऐसे लोगों से किनारा कश हो जाओ, अच्छे लोगों की सोहबत को तलाश करो, जैसी संगत वैसी रंगत। वरना आदमी बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी बैठक ऐसे लोगों के साथ है कि जो दिल के अच्छे नहीं, जुबान के सच्चे नहीं, तो फिर वो असरात इसमें भी आते हैं और ला महला आते हैं। संगत का असर होता है। सहाबा किराम को किस चीज ने बदल दिया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत ने उनको बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो रहे तो अंबिया इकराम के बाद सबसे मुकद्दस जमात जो है वो सहाबा इकराम की, अंबिया इकराम के बाद। क्यों? इसलिए कि उनको एक नबी की संगत मिल गई। एक नबी, कैसा नबी? सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इनकी संगत मिल गई तो फिर क्या कहना। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज भी इस जमाने में भी अगर कोई अपने आप को चमकाना चाहता है, बदलना चाहता है, तो उसका बेहतरीन रास्ता यह है कि वो किसी सच्चे अल्लाह वाले से जुड़ जाए। हर चीज उसके वाले के पास मिलती है। मिठाई मिठाई वाले के पास, कपड़ा कपड़ा वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास। तो अल्लाह अल्लाह वाले के पास मिलेगा आपको, हर जगह नहीं मिलेगा। और खुद बखुद तो आप बन नहीं सकते। यानी आप किताब पढ़ लें, समझ में, खुद बखुद आप इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं क्या? जब खुद बखुद नहीं बनते उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ता है और मोटी मोटी रकमें डोनेशन में देना पड़ता है। समझ में? अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इस डोनेशन की बला से। नाम कितना प्यारा, डोनेशन यानी सबका खैरात, और वो एक नंबर की रिश्वत है, बदतरीन रिश्वत है। उसके अलावा काम ही नहीं चल रहा है। क्या दाढ़ी वाले, क्या बगैर दाढ़ी वाले। तो अल्लाह ताला ऐसी लानतों के कामों से हम सब की हिफाजत फरमाए। काबिलियत की बुनियाद पर ड्यूटी देना चाहिए, काबिलियत की बुनियाद पर नौकरी देना चाहिए। क्या पैसा देकर आप बन जा रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं उस शोबे का जिसमें आप जा रहे हैं, क्योंकि आता जाता कुछ है नहीं, पैसा चाहिए। खैर, तो मेरे भाई और बुजुर्गों, बड़े बड़े उलमा ने ये बात फरमाई कि रमजान मुबारक की बाबरकत रातों को, दिनों को वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनकी संगत अच्छी हो। यानी उलमा ने ये फरमाया कि अपनी संगत अच्छी रखो। होता क्या है, आदमी ने खूब इबादत की, जिक्र फिक्र किया, तरावी पढ़ी, अब मजालटी बैठी, पार्टी बैठी, अब गीबतों का दौर शुरू हो गया। जो कमाए थे सब गंवा दिए। इसका रीजन, इसकी वजह साथी संगति। तो मैंने क्या कहा, अभी त्याग दे दीजिए जिंदगी भर के लिए, सिर्फ रमजान के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। और तरफा जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जमाने का शायर है, पहले का शायर, उसके कलाम को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? कुछ खूबी होगी। और खूबी क्या है वो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। तो रमजान की बरकतों और नेमतों को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी काम हम सब के लिए ये है कि अपनी संगत को दुरुस्त करें। ये तो आप मस्जिद में रहें और मस्जिद में भी इधर उधर की बातें ना करें। ऐसा भी होता है, मस्जिद में भी गरम गरम बातें होती रहती हैं, नरम नरम बातें होती रहती हैं, इधर उधर की बातें होती रहती है। खुदा का घर है भाई, इसका एहतराम करें, वरना और भी आमाल बर्बाद। तो मस्जिद में रहें या फिर अपने घर चले जाएं। मस्जिद में रहें, तिलावत, जिक्र फिक्र, जो यहां दर्स वगैरह होता है, मसले मसाइल की मजलिस होती है, आप इल्म हासिल करें। उसके बाद सीधा घर चले जाओ। मार्केट में बहुत जरूरी कुछ काम है तो वो काम अपना पूरा करो, फौरन घर चले जाओ। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलियसअक बैतुक, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, यानी तुम अपने घर में ही रहो।
کیونکہ فتنوں کا دور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ادھر ادھر رہو گے کیمرے میں آ جاؤ گے تو بھائی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاؤ گے، وقت آپ کا ضائع ہو جائے گا. بابرکت راتیں ہیں، جو لمحہ گزر گیا کبھی نہیں ملے گا، جو رمضان گزر گیا پھر کبھی نہیں ملے گا، اور پھر آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے کرم فرمایا، رحم فرمایا ہم سب پر، ہم زندہ ہیں اور ہمیں اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اس کی پہلی رات میں ہی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور روزانہ یہ صدا آتی ہی رہتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے گنہگار گناہوں کے طلبگار پیچھے ہٹ جاؤ. پھر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جو آدمی میں سستی غفلت ڈالتا ہے اس کو اللہ پاک قید فرما دیتے ہیں تاکہ میرے بندے سکون سے عبادت کر سکیں. اب اگر ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کریں گے جبکہ شیطان بھی قید میں ہے، تو پھر کب ہم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. کرنے کے کام کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ بابرکت مہینہ، عظیم الشان مہینہ، حضور نے اس کا نام دیا شہر مبارک، شہر عظیم، کہ یہ بابرکت مہینہ اور عظیم الشان مہینہ ہے. اس میں نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. پھر اس میں ایک رات ہے جو 1000 رات سے بہتر ہے، 83 سال کے برابر ہے وہ رات تقریباً. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 83 سال اس سے زیادہ کی لمبی عمر خیر و عافیت سے عطا فرمائے، ورنہ اس سے پہلے ہی وکٹ گر جا رہی ہے، اس سے پہلے ٹکٹ آ جا رہا ہے جانے کا. تو ایک رات ایسی ہے اس میں، تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہی ہم یہ سمجھیں کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے، ہر رات کو یہ سمجھیں شب قدر ہو سکتی ہے. خوب دعاؤں کا اہتمام. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری فضیلتیں ارشاد فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ 4 باتوں کا اہتمام کرو. 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ تمہارے لیے لازمی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو جہنم سے پناہ، اور نمبر 2 جنت کا سوال. اور 2 چیزیں بھی ضروری، اس کی بھی کثرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ طیبہ کی کثرت، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت. کلمہ طیبہ، اس کا نام ہی طیبہ یعنی پاکیزہ. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارا باطن، ہماری روح پاک ہو جائے گی، ہمارا ظاہر پاک ہو جائے گا، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ورد کثرت سے اس کو کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں ہے اور دل اللہ کی یاد میں ہے. تو 2 چیزوں کی کثرت، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، یعنی وہ ان سے ایک تو جہنم سے بچنا، اور نمبر 2 جنت کا سوال، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. تو کلمہ طیبہ کا خوب ورد کریں، کم از کم 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ. کیا ہے لا الہ الا اللہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، وہ آج کل نمبر والی تسبیح آتی ہے، آپ اس کو بھی اپنی انگلی میں پہن لیں انگوٹھی کی طرح، اور اس کو دباتے رہیں، اس میں نمبر بتاتا ہے. یا پھر جو عام تسبیح مشہور ہیں اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس سے جو ہے کم از کم 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 500 مرتبہ استغفر اللہ ہم پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ، جتنا زیادہ ہو سکے بہت اچھا. اور پھر جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. یہ 4 چیزوں کے کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں حکم فرمایا، تاکیدی حکم فرمایا. کلمہ طیبہ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا، گناہوں کی معافی ہوگی. استغفار پڑھیں گے، جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ اس کو دھل دیں گے، پاک صاف کر دیں گے ہمیں. تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اور پھر جنت کا سوال، نماز کے بعد دعاؤں میں چلتے پھرتے اللہم انی اسألک الجنہ
اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، آگ سے۔ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو یہ کرنے کے کام ہے رمضان المبارک میں۔ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں، عہد و معاہدہ کریں کہ یہ کام کرنا ہے ہم کو۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ غمخاری کا مہینہ مطلب یہ کہ اپنے نیئر ڈیئر، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ بس اپنا ہی گھر اور اپنی افطاری، اپنی سحری، اپنا کھانا پینا، نہیں۔ شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ تو غمخاری کیسے ہوگی؟ کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھیں، اڑوس پڑوس، رشتہ دار۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ انبن ہے، افطاری بھیج دو، لے کر چلے جاؤ، لے لیں اچھی بات ہے، منع کر دیں تو وہ جانے۔ بات سمجھتے ہیں؟ بہت سی مرتبہ آدمی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کے یہاں جاؤں گا تو وہ پتہ نہیں کیسا میرے ساتھ برتاؤ کرے، اس کا بیہیویئر کیسا ہو۔ اس کا ٹینشن مت لیں آپ اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ کی نظر میں آپ سچے اور اچھے بنیں۔ سامنے والے کا کیا رویہ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے نمٹیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ اگر اس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وہ بھی طلبگار ہوگا تو آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بھی تو چاہتا ہے کہ اللہ میاں اس کو معاف کر دیں۔ جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ بندوں کو معاف کر دے۔ تو شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس، رشتہ دار، ددیحال، ننیحال، یہ نہیں کہ وہ ہم سے کہیں گے کہ بھائی ہماری کچھ مدد کر دو، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہنے پر مجبور ہیں ہمارے آپ کے رویے کی وجہ سے، اور یہ بہت غلط رویہ ہے ہمارا اور آپ کا، بہت غلط، کہ لوگ کہہ دیں اپنے منہ سے کہ بھائی زکوٰۃ دے دینا، بھائی صدقہ خیرات دے دینا، بھائی کچھ خیال رکھ کر لینا۔ ان کو کہنے پر ہم نے جو مجبور کیا ہے یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے اور اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہے بغیر ہم ان کی مدد کریں، کہے بغیر، ان کو کسی سے بھی کہنا نہ پڑے، آپ سے اور ہم سے ہی نہیں، کسی سے بھی ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب کہیں گے تب دیں گے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ جس خالق اور مالک نے آپ کو نوازا ہے اور ان کو تنگ دستی میں رکھا ہے، آپ کا یہ غرور اور ایٹیٹیوڈ آپ کو بھی غریبی لائن میں لا سکتا ہے، اور ہوتا ہے ایسا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کسی کے کہنے یا کسی کے سوال کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سارے حاجت مند وہ ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن تعرفهم بسیماہم، تم اگر غور کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ ضرورت مند ہیں، تو پھر ان کی مدد کرو۔ مدارس والے ہیں، چندے والے ہیں، آپ خود بخود جاؤ ان کے پاس، آپ کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں آپ خود ان کے پاس جاؤ، اور ہو سکے تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلاؤ تاکہ بچوں کی عادت بنے دینے کی۔ لفافہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلا دو۔ کوئی خاتون ہے ان کی مدد کرنا ہے تو اپنی اہلیہ کے ذریعے سے، خود ڈائریکٹ نہیں، اپنی اہلیہ کے ذریعے سے، اپنی بچیوں کے ذریعے سے خاتون کی مدد کرو۔ بات سمجھتے ہیں؟ خود جاؤ، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے در پر آئے، اور کوئی کبھی آ جاتا ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم ابھی آ گئے، تم کو دکھتا نہیں ہے ٹائم کیا ہوا ہے، یہ میرا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ میرا مطالعہ کرنے کا ٹائم ہے۔ ارے بھائی، آپ قرآن کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ جو بندہ آیا ہے اس کی آپ اگر مدد کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے، اپنے لیے۔ نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ ہے۔
تو میں نے کیا کہا، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ پوچھتے ہیں کہ کس پر خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم بھلائی میں خرچ کرنا چاہتے ہو فَلِلْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین پر خرچ کرو. وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں پر خرچ کرو جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ددیحال ننیحال. وَالْيَتَامَى، یتیموں کو تلاش کرو. وَالْمَسَاكِينَ، غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں بیچارے دور دراز سے آئے ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، ان پر خرچ کرو. بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ نوجوان جو سفیروں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں یہ برکتیں جاری فرمائے. بھائی مسلمان اسی کا نام ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے جانور جیتے ہیں. مسلمان اور انسان وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پیارا جملہ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کچھ لینے کے لیے نہیں آتا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دنیا والوں کو وہ دینے کے لیے آتا ہے. آپ چاہے آزادی دیکھ لیں، چاہے جو چیز دیکھ لیں. تو میرے بھائیوں، یہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں تفصیلی بیان آئے گا انشاءاللہ، اس لیے میں اس پر بہت زیادہ نہیں بات کر رہا ہوں، وقت بھی کم ہے. لیکن نفلی صدقات یہ تو اس کا ہم اہتمام کریں، لوگوں کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ وہ مانگنے آئے. کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں جنہوں نے مجھ سے بھی ذکر کیا اور مجھے معلوم بھی ہوا کہ وہ بیچارے اپنی زبان کھول دیے کہ کہیں کوئی انتظام ہو تو آپ میرا خیال رکھیں. کتنی عجیب بات ہے. اور ان کے خاندان کو دیکھو، ان کے رشتہ داروں کو دیکھو تو سب ہائی فائی والے ہیں، سب وائی فائی والے ہیں، لیکن ان کا رشتہ دار، ان کا پڑوسی، ان کا قریبی یہ بیچارہ لوگوں کے سامنے مجبوراً کوئی خوشی سے کبھی نہیں کہتا ہے. آدمی کے اندر غیرت ہوتی ہے، مجبوری کے درجے میں آدمی اپنی زبان کو کھولتا ہے. تو میرے بھائیوں کتنی مجبوری رہی ہوگی اس کی کہ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا خیال رکھیں. شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمارے ایک کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کریں. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. تکلیف ہوگی اس میں بھوک پیاس کی یا مزاج کے خلاف کی تو صبر کر لیں، ہائپر نہ ہو جائیں، غصے میں نہ آ جائیں، گالی گلوچ پر نہ آ جائیں، بلکہ ہم یہ سوچیں، ہر کوئی یہ سوچے کہ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اڑوس پڑوس والوں کو. ٹریفک میں اگر آپ پھنس گئے تو وہاں گالیاں دینا نہ شروع کر دیں. صبر کر لیں. شہر الصبر. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ جنت ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم پر فضل و کرم فرمایا کہ پھر سے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اس میں کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، کیونکہ گناہ بہت ہیں. یہ سوچیں کہ اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے جانے انجانے میں ہوئے سب کو معاف فرما دیجیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مختصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی تھوڑا لمبے جو پورا استغفار ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ ہی پڑھ لیں اور دل میں سوچے کہ اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دیجیے. لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس سے کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ایمان کو نیا کرو، تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. اور ہم جب لا الہ الا اللہ کریں گے، استغفر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ موت بھی کلمے پر ہوگی. جب کلمے پر کوئی محنت ہی نہیں ہوگی تو پھر موت کیسے کلمے پر آئے گی؟ کما تعیشون تموتون. محدثین فرماتے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. تو یہ کچھ گزارشات تھی رمضان المبارک کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اہم بات رہ گئی، بہت اہم بات، یعنی برادران وطن کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ آپ کے بچے صبح میں تیزی کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے ہیں، کتوں کو مار رہے ہیں، ڈنڈا لے کے گاڑی چلا رہے ہیں اور جو کتا بیچارہ سو رہا ہے اس کو مار رہے ہیں. اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے تمام چیزوں کے حقوق بیان کیے. جانوروں کو ستانا حرام ہے. بھائی کتے نے آپ کو کیا بگاڑا؟
تو کتوں کو مار رہے ہیں، خوب تیزی سے گاڑی چلا رہے ہیں، لڑکیاں بھی گھوم رہی ہیں مسلمانوں کی، یہ سب بہت غیر مناسب بات ہے اور رمضان کی ناقدری ہے۔ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر کہیں ٹکرا گئے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچیں گے، پھر چوٹ لگے گی، پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی قدر دانی کیجیے، اور اس طرح سے غیر مسلموں کی طرف سے یہ شکایت ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔